الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلسفہ امامت اور تکامل انسان. آج کیا تھا کہ ہم اس وقت تک یہ سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکتے کہ امامت کا مقصد کیا ہے جب تک ہمیں امامت کی حقیقت نہ معلوم ہو جائے. اور اسی ضمن میں عرض کیا تھا کہ وہ تصور امامت کا جو دو فرقوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے قائم ہوا ہے، وہ ایسا تصور نہیں ہے جو امامت کا مفہوم قرآن نے بیان فرمایا ہے. اور جس امامت سے ہماری گفتگو ہے اور بات ہے، اور بطور مختصر یہ کہ وہ امامت جو امتیاز ہے مذہب تشیع کا. اور اسی سلسلے میں کہ یہ تصور صحیح تصور نہیں ہے، یعنی امامت کے معنی کرنا فقط حکومت اور خلافت کے معنی بھی فقط حکومت میں کرنا ایسے نہیں ہے، بلکہ حکومت امامت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے. حتیٰ اس سے بھی وسیع تر امامت کا مفہوم موجود ہے. اگرچہ جب بھی ہم امامت کے متعلق سوچتے ہیں اور مفہوم امامت سے ہمارا سروکار ہوتا ہے یا کلمہ امام سنیں ہم تو فوراً ہمارا ذہن دوڑ کے چلا جاتا ہے اس طرف کہ بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی جانشینی کی طرف ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے، خلافت کی طرف. حالانکہ قرآن مجید نے امامت کا جو تصور دیا ہے وہ امامت حضرت کے رحلت سے پہلے کی بھی امامت ہے، خود پیغمبر اکرم کو بھی یہ منصب حاصل ہے، اور حضرت سے پہلے بھی دیگر ائمہ جو گزرے ہیں پہلے ان کو بھی یہ منصب اور یہ عہدہ ان کو بھی حاصل ہے، اور حضرت کی رحلت کے بعد بھی سلسلہ امامت باقی ہے اور برقرار ہے. اگرچہ جب ہم سنتے ہیں کلمہ امام و امامت تو ہمارا ذہن فوراً آ جاتا ہے وہ امامت کا سلسلہ یا وہ زمانہ جو حضرت کی رحلت کے بعد شروع ہوتا ہے. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ امامت کا سلسلہ مورد اختلاف ہے، محل اختلاف واقع ہوا ہے. آپ نے قبول کیا، دوسروں نے اس سلسلے کو قبول نہیں کیا. اس وجہ سے یہ امامت کا سلسلہ جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک بہت ہی با اہمیت ہے،
تو نہیں ماننے والے ان کے نزدیک بھی البتہ باہمیت سلسلہ ہے. لیکن بنیادی طور پر جب ہم امامت کا تصور قائم کریں اور قرآن سے استفادہ کریں کہ امامت کیا چیز ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منصب ہے جو انسان کے لیے تجویز کیا ہے، تو یوں نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جانشین کون ہے. جانشین کی بات نہیں ہو رہی، امام کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ رسول اللہ خود زندہ ہوں تو بھی امام ہے، رسول اللہ کی مبعوث ہونے سے پہلے امامت ہے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے امامت ہے، اور دیگر انبیاء کے ادوار میں اور مختلف دور میں بھی امامت ہے. تو جب آپ امامت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وسیع معنی میں، اس عام معنی میں ہم امامت کو اتنے وسیع دائرے میں لیتے ہیں. جس طرح سے نبوت ہے، نبوت بھی ایک منصب الہی ہے. البتہ نبوت عامہ اور نبوت خاصہ یہ دو اصطلاحیں ہیں، عموماً استعمال کی جاتی ہیں علم کلام میں اور علم عقائد میں. اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نبوت خاصہ سے مراد ہوتی ہے خاص کر نبی خاتم کی نبوت، اور اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کی نبوت کو کہا جاتا ہے نبوت عامہ. اور دونوں اصول میں سے ہیں، اصول دین میں سے، یعنی عقائد میں سے. ہمارا اعتقاد نبوت عامہ پر بھی ہونا چاہیے اور نبوت خاصہ پر بھی ہونا چاہیے. نبوت خاصہ یعنی نبی خاتم اور نبی آخر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم پیغمبر اکرم کو نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے علاوہ یا پیغمبر اکرم سے پہلے کسی کو نبی نہیں مانتے یا کوئی نبی نہیں تھا. بلکہ جو پیغمبر اکرم کی نبوت کو مانتا ہے اور پہلے کے انبیاء کو نہیں مانتا تو اس نے گویا کسی نبی کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، حتیٰ اس نے پیغمبر اکرم کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا. چونکہ قرآن نے دین کا جو تصور دیا ہے اور تعلیمات دین کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جدائی نہیں ڈالی جا سکتی. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے آپ کے نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کیونکہ ایک طریقہ ہے اول صدر اسلام سے آج تک، بلکہ صدر اسلام بھی نہ کہیں، اسلام سے بھی پہلے جتنے ادیان الہی اور شرائع آسمانی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان میں بعض لوگوں کا عکس العمل ان ادیان کے مقابلے میں یہ تھا کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض. یعنی ابھی اسی ایک جملے کی تشریح کروں تھوڑی سی کہ لوگ جب ایک دین آتا ہے، جب ایک مسلک آتا ہے، جب ایک نظریہ، ایک آئین آسمانی جب انسان کے لیے آتا ہے تو تین قسم کے طبقے ممکن ہے پیدا ہوں، عکس العمل دکھائیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے مکمل طور پر اس نظریے کو رد کر دیا ہے، اس دین آسمانی کو. جیسے انبیاء کی مختلف قومیں تھیں، حضرت نوح کی قوم تھی انہوں نے رد کر دیا، حضرت لوط کی قوم تھی انہوں نے اس نظریے کو رد کر دیا، حضرت ہود کی قوم تھی انہوں نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا، اور بہت ساری اور قومیں جنہوں نے قبول نہیں کیا. بعض ایسی قومیں آئی ہیں کہ جنہوں نے پورے کے پورا جو کچھ نبی لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ قبول کر لیا، انہوں نے مکمل طور پر مان لیا. بعض ایسے تھے کہ انہوں نے پسند و ناپسند کی بات کی ہے کہ جو پسند تھا اس میں سے اس کو مان لیا، جو ناپسند تھا اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے رد کر دیا اس کو. خب آپ کو اسی دین اسلام میں بھی، شریعت اسلامیہ میں بھی آپ کو یہ تین طبقے نظر آئیں گے. ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے سرے سے رد کر دیا شریعت اسلامیہ کو، ایک وہ ہے جنہوں نے مکمل طور پر اس کو مان لیا، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایک حصہ اس کا مان لیا اور ایک حصہ اس کا چھوڑ دیا ہے، یا عمل میں چھوڑ دیا یا نظریاتی طور پر ہی اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے ترک کر دیا ہے. یہ وہ قرآن مجید نے سخت ترین مذمت کی ہے اسی طبقے کی کہ یہ جو کہتے ہیں نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی بعض لے لو اور بعض چھوڑ دو. جیسے ہے نا بعض عبادتیں ایسی ہیں جیسے ماہ رمضان ہے ابھی، اب آپ پہلا روزہ رکھیں دوسرا نہ رکھیں تو پہلا قبول ہے دوسرا رکھا ہی نہیں ہے تو قبول کیسے ہوگا؟ اب تیسرا رکھیں چوتھا نہ رکھیں تو جو رکھتے جائیں گے وہ قبول ہے، جو نہیں رکھا آپ نے وہ قبول نہیں ہے، روزہ ہی نہیں رکھا آپ نے. لیکن جب نظریہ دین کو قبول کیا جاتا ہے، آئین اسلامی جب مانا جاتا ہے اور قرآنی تعلیمات کو جب قبول کرنے کی باری آتی ہے
انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حد تک مانتا ہوں یہ قبول ہے اور اس حد تک نہیں مانتا ہوں وہ قبول نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب بھی اگر، ایک شک بھی اگر انسان نے اس میں سے قبول نہ کی تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے اس نے دین کو، مکمل طور پر اس کو رد سمجھا جائے گا، یعنی پورا دین مان لیا، صرف ایک شک دین کی نہیں مانی، چھوڑ دی، قبول نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ مترادف سمجھا جائے گا اس کے کہ گویا کچھ بھی قبول نہیں کیا، گویا کیا بلکہ حقیقتاً کچھ بھی قبول نہیں کیا انسان نے۔ اس وجہ سے اگر ہم یقین رکھتے ہیں ہم پیغمبر اکرم کی نبوت پر، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کی نبوت پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ یہ دو سلسلے ہو جائیں گے، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، اور دونوں پر اعتقاد مساوی حیثیت سے انسان کے یقین اور اعتقاد میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کہیں امامت بھی ہے، امامت بھی ایک ہے امامت خاصہ اور ایک ہے امامت عامہ۔ امامت خاصہ یعنی وہ ائمہ خدا جو بعد از پیغمبر اکرم خدا نے ان کو منصب امامت پر فائز کیا ہے اور منصب امامت پر ان کو منصوب کیا ہے۔ امامت عامہ یعنی پیغمبر اکرم سے پہلے کے جو ائمہ گزرے ہیں وہ سب کے سب ان کی امامت پر بھی اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے۔ اب یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امامت کو صرف اسی حصار میں لے آئیں کہ امامت شروع ہی پیغمبر اکرم کے بعد ہوئی ہے، منصب امامت کا آغاز ہی رحلت پیغمبر اکرم کے بعد ہوا ہے، نہ ایسے نہیں ہے۔ یہی آیہ کریمہ جو صدر کلام میں آپ کی خدمت میں شرف تلاوت اس کا حاصل ہوا ہے، اس آیہ مجیدہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابراہیم نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، خلیل تھے، ولی تھے، سب کچھ تھا، اس میں خدا نے فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بھی مقرر کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کے امام بھی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ابراہیم امام تھے، قرآن نے صراحت کے ساتھ حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کہ داؤد امام تھے، اور دیگر انبیاء کے متعلق بھی ایسے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نبی کے پاس کئی عہدے ہوں، نبی نبوت بھی رکھتا ہو، نبی کی رسالت بھی ہو، اور نبی امامت بھی رکھتا ہو، اور کئی عہدے ہو سکتے ہیں، منصب جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو سونپے گئے ہیں۔ پس جب ہم امامت کے معنی کر رہے ہیں اور امامت کے فلسفہ سے جب بات کر رہے ہیں تو ہماری مراد یہ امامت ہے کہ جو تمام انبیاء، البتہ جو انبیاء ائمہ ہیں، یہ بھی لازمہ نہیں ہے اس کا کہ ہر نبی امام بھی ہوتا ہے، نہ، ممکن ہے ایک نبی ہو اور امام نہ ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک شخص نبی ہو اور رسول نہ ہو، فرق ہے نا، نبی میں اور رسول میں بھی فرق ہے، اور ممکن ہے ایک نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو اور ساتھ ساتھ امام بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ بس یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، امامت کا آغاز نبی اکرم کے بعد ہوا، یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خود حضرت امام تھے، پیغمبر اکرم خود امام تھے، اور حضرت سے پہلے کے انبیاء جیسے حضرت ابراہیم بھی امام تھے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ سلسلہ امامت خدا نے آغاز کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دو سلسلے تھے خدا نے بشر کے لیے مقرر کیے، بشر کی ہدایت کے لیے، ایک سلسلہ نبوت اور نبوت کے ساتھ ساتھ سلسلہ امامت۔ اب حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ سلسلہ نبوت کو خدا نے روک دیا، لیکن سلسلہ امامت مسلسل جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ اس میں نہیں کہا کہ یہ مثلا امام آئے اور آ کر گزر گئے، اگرچہ امام آخر الزمان آخری امام ہے، یعنی امام خاتم ہے، وہ نبی خاتم ہے اور یہ امام خاتم ہے، لیکن نبی خاتم اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، لیکن امام خاتم اس دنیا میں زندہ و جاوید ہیں اور ابھی موجود ہیں، یعنی زندہ معنی میں ظاہری حیات مراد ہے، وإلا حقیقی حیات میں تو انبیاء بھی زندہ ہیں۔ ظاہری حیات سے مراد یہ ہے کہ ولی خاتم اور امام خاتم ابھی بقید حیات ہیں۔
اب اس امامت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں خدا نے اول سے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا نبوت کے ساتھ ساتھ؟ بلکہ یوں کہیں کہ رسالت کا سلسلہ بہت بعد شروع ہوا، اور امامت رسالت سے بھی پہلے، سلسلہ امامت رسالت سے بھی پہلے اس کا آغاز ہوا۔ کل تعریف کی تھی آپ کی خدمت میں کہ علماء اہل سنت کی بھی کسی حد تک، یعنی اکثریت اہل سنت کے علماء امامت کی اس تعریف کو مانتے ہیں، اور علماء امامیہ بھی اس تعریف پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ کو کہا جاتا ہے، ایک عام ریاست کو، عمومی ریاست کو کہا جاتا ہے جو دین اور دنیا دونوں میں ہو۔ عرض کیا تھا کہ یہ تعریف اتنی زیادہ مناسب تعریف نہیں ہے، چونکہ اس سے سن کر انسان کے ذہن میں فوراً حکومت اور حکمرانی کا تصور آ جاتا ہے، جو امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، نہیں کہ خود امامت مکمل یہی ہے۔ اگر کوئی صحیح تعریف پھر ہم سے پوچھے امامت کی صحیح تعریف کیا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ کیا کہہ سکیں گے کہ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام، اب ہم نصوص شرعیہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ امامت کی تعریف نصوص شرعیہ میں کیا ہوئی ہے۔ روایات میں پورا ایک باب ہے، اصول کافی میں اور کتب میں بھی ہے، ایک وہ بڑا مدرک منبع اس بات کے لیے اصول کافی ہے۔ اصول کافی میں ایک پوری کتاب ہے بنامے کتاب الحجہ۔ ترتیب اصول کافی کی ہے کہ پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں چند کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب عقل میں ہے، دوسری کتاب علم میں ہے، اور تیسری کتاب توحید میں ہے، اور اس کے بعد ہے باب حجت، کتاب الحجہ۔ اس کتاب میں تمام امامت سے متعلقہ روایات اور احادیث جو معصومین نے بیان کیے ہیں موجود ہیں۔ اس کتاب الحجہ میں روایات میں استفادہ یہ ہوتا ہے کہ امام کس کو کہا جاتا ہے؟ معصوم نے جو کلمہ استعمال کیا ہے اس کے لیے وہی حجت کا کلمہ استعمال کیا ہے، امام یعنی حجت۔ لیکن ہماری بات یہ نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے کہ مناسب لفظ کون سا ہے، امام کہیں یا حجت کہیں، نہ امام ہی کہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امام کے معنی کیا ہیں، امام یا نیچے۔ معصوم نے امام کی تشریح میں جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے کلمہ حجت، اور حجت کے لیے تعبیر یہ بیان فرمائی ہے روایت میں، اصول کافی میں۔ میرے پاس کتاب نہیں ہے کہ میں آپ کو صفحہ دیکھ کر حوالہ دیتا، تلاش کریں مل جائے گی انشاءاللہ حدیث آپ کو، ایک نہیں بلکہ کئی حدیثیں اس مضمون کی۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت قبل از خلق ہے، اور خلق کے ہمراہ بھی حجت کا ہونا ضروری ہے، اور مخلوق کے بعد بھی حجت کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہم امامت کو کہاں سے لیتے ہیں اور معصوم نے امامت کو کہاں سے آغاز کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان نے جس دن اس کرۂ ارض پر قدم رکھا ہے اس کو امام کی ضرورت ہے۔ اصل امام کے بغیر انسان اس کرۂ ارض پر قدم رکھنے کا مجاز بھی نہیں تھا، بغیر امامت کے۔ کیوں بغیر امامت کے انسان زمین پر زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ حجت قبل از خلق ہے، حجت مع الخلق ہے، وہ حجت بعد از خلق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ امام اور وہ حجت نبی بھی ہے اور وہ حجت رسول بھی ہے، ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ ہم صرف اس امامت سے تو بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر صرف امام ہو، نہ اچھے بہتر امام بھی ہو، نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، سارے منصب الہی اس کو حاصل ہو، وہ امام بھی ہماری بات میں شامل ہے۔ چونکہ ہم عرض کیا نا کہ رسول اللہ کی جانشینی میں نہیں گفتگو کر رہے، تاکہ آیا رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں کیا، بھلے یہ بات ہے، اگر یہ بھی موضوع رکھا جا سکتا ہے، ایک سیمینار اور ایک مذاکرہ، ایک مجلس، ایک عشرہ اس پر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا یا نہیں، اگر کیا تو کس دلیل سے اور کس کو کیا، کہاں کیا، کس دلیل سے کیا، یہ اپنی جگہ پر ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت ہماری بات فلسفہ امامت میں ہے کہ خدا نے منصب امامت انسان کے لیے کیوں مقرر کیا،
کیوں ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما؟ کیوں حضرت داؤد کو خطاب آیا کہ آپ امام ہیں لوگوں کے؟ کیوں پیغمبر اکرم کو امام قرار دیا؟ اور پیغمبر کے بعد کیوں بعض ہستیوں کو خدا نے امام قرار دیا؟ آج کیا تھا نا کہ فلسفہ امامت میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو فقط ایک سوال یہاں پر مطرح ہے اور اٹھ رہا ہے، فقط ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کہ امامت کیوں، لماذا؟ فقط اس سوال کا جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کیا تھا کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نبوت کیوں، نہیں یہ کہ کون نبی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، جدا باب ہے، اس سے الگ بات ہونی چاہیے، لیکن ایک گفتگو یہ ہے کہ نبی کیوں؟ آخر بشر کو کیا ضرورت پڑی نبوت کی؟ کس مشکل کے حل کے لیے انسان کو نبوت کی ضرورت ہے؟ یا خدا کو ضرورت ہے یا انسان کو ضرورت ہے؟ بالآخر کس کی ضرورت ہے؟ اب جب کہ معلوم ہوا کہ سلسلہ حجت و امامت اس طرح سے ہے کہ اولین انسان جو قرۂ عرض پر آئے اس کو بھی امام کی ضرورت ہے، وہ آخرین انسان جب زمین سے سارے انسان ختم ہو جائیں، اور روایت کی یہ بھی روایت ہے اسی اصول کافی میں ہے کہ جب زمین پر تمام انسانیت کا خاتمہ ہو جائے اور صرف 2 انسان باقی رہ جائیں تو ایک کا حجت اور امام ہونا ضروری ہے۔ یعنی یوں نہیں ہوگا کہ لوگ سب اٹھ جائیں گے، حجت لوگوں میں سے اٹھ جائے اور لوگ زندگی بسر کرتے رہیں اور پھر ایک زمانہ آئے کہ لوگ بھی اس زمین سے ختم ہو جائیں۔ آخری نفر جو خدا اس زمین سے اٹھائے گا وہ امام کو اٹھائے گا، آخری انسان جو اٹھائے گا۔ البتہ اس کو ابھی آپ کسی جگہ تطبیق نہ کرتے جائیں، یعنی ہم کہا ہے نا ہماری بات ابھی مصادیق میں نہیں ہے کہ وہ حجت کون ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی آخری حجت جو زمین سے خدا اٹھائے گا اور اس کے بعد کوئی انسان نہیں ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی، وہ کون ہوگا ابھی اس کے جواب کو نہیں تلاش کر رہے، فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ امامت اس طرح سے ہے کہ قبل از خلق، بعد از خلق و ہمراہ با خلق۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانیت کو، بشریت کو امامت نے گھیرا ہوا ہے، امامت کے لپیٹ میں ہے بشریت۔ اس سے پہلے کہ انسان وجود میں آئے خدا نے منصب امامت جعل کیا، اور اس سے پہلے کہ انسان زمین سے اٹھ جائے آخری انسان جو اٹھے گا وہ امام ہوگا، اور بیچ میں بھی انسان ہے اور امامت ہے۔ تو اس طرح سے امامت گھیرے ہوئے ہے انسان کی کل زندگی کو، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کرنا کہ امام حکمران ہوتا ہے، حکمران کیوں چاہیے ہمیں؟ حکمران کہتے ہیں اس لیے چاہیے کہ ہر جو مرض نہ ہو، ہر جو مرض ختم کرنے کے لیے تو امام نہیں چاہیے، ہر جو مرض ختم تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں مختلف نظام جاری ہیں جنہوں نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہر جو مرض ختم کیا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں امامت کا تصور پایا جاتا ہے، ہر جو مرض بہت زیادہ ہے، اور ایسے ممالک ہیں جو اصلا نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کے ملک میں کوئی ہر جو مرض نہیں ہے، کوئی جھگڑا فساد دنگل ان میں نہیں ہوتا، کوئی دہشت گردی قتل و غارت چوری ڈکیتی نہیں ہوتی وہاں پر۔ معلوم ہوا کہ ہو سکتے ہیں یہ کام، بغیر امام کے بھی صلح برقرار ہو سکتی ہے، بغیر امام کے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ خدا نے جھگڑے مٹانے کے لیے منصب امامت مقرر نہیں کیا، بلکہ کوئی اور مقصد ہے، اس سے کہیں عظیم تر مقصد ہے۔ انسان کے جھگڑے مٹ جائیں، انسان کہیں نہیں پہنچتا، جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ فرض کر لیں ابھی یہاں کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے، سیٹ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، آپ کی خدا نخواستہ تو کار ہو جاتی ہے، ایک آدمی ساتھ والا آپ میں آ کر صلح و صفائی برقرار کر دے، تو آپ پھر بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب جھگڑ رہے تھے تو بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب کہ آپ میں صلح برقرار ہو گئی ہے تو بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور امام اس لیے نہیں آتا کہ جھگڑالو لوگوں کو جھگڑا مٹا کے ان کو اسی سیٹ پر بٹھا دے، بلکہ امام آتا ہے کس کے لیے؟ اس لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے یا مقرر کیا ہے یہ عہدہ کہ میں نے یہ مخلوق خلق کی ہے، اور یہ مخلوق ہے سرگردان، یہ مخلوق ہے حیران، یہ مخلوق ہے پریشان، یہ مخلوق ہے اندھی، یہ جاہل غافل، اور اس کو اپنا مقصد خلقت معلوم نہیں ہے۔ میں نے امامت کا منصب اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ یہ شخص یا اس منصب کا حامل انسان پوری بشریت کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے مقصود خلقت تک پہنچا دے، نہیں کہ فقط ان میں جھگڑے مٹائے۔ البتہ اس کا کام ہے، وہ قاضی بھی ہے،
उसका काम है झगड़े मिटाना। लेकिन झगड़े मिटाए क्यों? झगड़े मिटा के उनको कहे अपने घर में बैठो ना, झगड़े मिटा के उनको कहे कि आसूदगी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ, आगाही के साथ अपने मकसद खिलकत की तरफ उनको मुतवज्जे करे। नहीं कि झगड़ा मिटा के उनको कहे कि अपने घर में बैठ जाओ। अगर यूं है मकसद कि इमाम चाहिए हमें कि इंसान को अपने मकसूद खिलकत तक पहुंचाए और मदद करे, अलबत्ता असल तो पहुंचाने वाला खुदा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अकीदा कल भी एक सवाल के जवाब में यही अर्ज किया था कि हकीकत में ज़ात खुदा है, खालिक ज़ात खुदा है, हादी ज़ात खुदा है, रहनुमा ज़ात खुदा है। अकीदा तौहीद से बास इमामत निकलती है। जिसको अकीदा तौहीद, जिसके लिए अभी तक हल ना हुआ हो, मुश्किल है वो इमामत की हकीकत तक और तह तक पहुंच जाए। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये काम खुदा ने किसी वसीले से करना है। अगर हम कहें कोई आयत ऐसी हो कुरान में कि जो सराहत के साथ हमें बता दे कि खुदा ने मनसब इमामत क्यों जाल किया, क्यों अंबिया को इमाम बनाया और क्यों ऐसी शख्सियतों को इमाम बनाया अंबिया के बाद, रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हज़रत मूसा से पूछा, फिरऔन ने जब आपस में मुकालमा हुआ, मुनाजरा हुआ वो मुनकिर खुदा का और नबी खुदा का, तो हज़रत मूसा ने खुदा को यूं तारुफ करवाया फिरऔन के सामने, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो हज़रत मूसा ने फिर उसके जवाब में, जैसे हज़रत इब्राहीम का और नमरूद का भी आपस में हुआ ना कि नमरूद ने कहा मैं भी खुदा हूँ, हज़रत इब्राहीम ने कहा खुदा तो नहीं है, खुदा कोई और है। तो उसने पूछा आपका जो खुदा है वो क्या करते? उसने कहा खुदा हमारा वो है जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। उसने दो आदमी जेल से मंगवाए जिनको सजाई मौत हो चुकी थी, एक को फांसी पे लटका दिया और एक को छोड़ दिया। कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ, बाज़ों को मारता हूँ, बाज़ों को जिंदा कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर इसको खुदा कहते हैं तो फिर तो मैं भी खुदा हूँ, क्योंकि ये काम मैं करता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने क्या फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को लाता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो उल्टा करके दिखा, मगरिब से निकाल और मशरिक में उसको गुरूब करके दिखा। फबोहित अल्लज़ी कफ़र, यहाँ काफिर मबहूत हो गया, जुबान बंद हो गई इसकी। इसी तरह हज़रत मूसा जब उस काफिर के साथ, बल्कि काफिर तो क्या, वो तो खुदा बना हुआ था, जब उस खुद साख्ता खुदा के साथ, झूठे खुदा के साथ जब हज़रत मूसा का मुनाजरा हुआ तो क्या फरमाया कि मेरा खुदा वो है, मेरा परवरदिगार वो है, आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिसने हर एक को खिलकत अता की है, हर शय को, कुल्ल शैइन, जिसने हर चीज को, ना हर इंसान को, हर चीज को। अब चीज किसको कहते हैं? आप देखेंगे फलकियात की अजीम जुस्से वाले मौजूदात सब के सब चीज हैं, सब के सब शय है। सूरज शय है, चांद शय है, कहकशाने शय हैं, और इनसे भी बड़े अजीम जुस्से वाले मौजूदात ये सब शय हैं। जमीन शय है, जमीन के अंदर जो कुछ है वो शय है, इंसान भी शय है। रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु, यानी एक जर्रे से लेकर एक कहकशान तक हर चीज को खुदा ने वजूद दिया है, खिलकत अता की है, और खल्क करने के बाद सुम्मा हदा, उसको हिदायत भी की है खुदा ने। न सिर्फ खल्क किया है बल्कि खिलकत के बाद उसको हिदायत भी की है। ये हिदायत खुदा ने वासतों के जरिए और वसीला हिदायत के जरिए की है। खुदा है हिदायत करने वाला, लेकिन खुदा ने हिदायत के वसीले मुकर्रर किए हैं। जिस तरह से खुदा है जो आपकी प्यास बुझाता है, कुरान मजीद में है ना कि खुदा है जो इताम करता है, खुदा है जो आपको प्यास बुझाता है, खुदा है जो सब कुछ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना ना खाएं और खुदा आपकी भूख मिटा दे, पानी ना पिएं और खुदा आपकी प्यास बुझा दे, ऐसे तो नहीं है। खुदा ने आपकी प्यास बुझानी है किसी वसीले से,
خدا ہے جو اس وسیلے سے آپ کی پیاس بجھا رہا ہے. آپ جب مریض ہوتے ہیں دوا کھاتے ہیں خدا شفا دے رہا ہے، یعنی دوا کے ذریعے دوا کو واسطہ قرار دے کر خدا ہے جو آپ کو شفا دے رہا ہے، خدا ہے جو آپ کی بھوک مٹا رہا ہے، خدا ہے جو آپ کو خلق کر رہا ہے، خدا ہے جو آپ کو ہدایت کر رہا ہے. لیکن کس طرح سے؟ وسیلے کے ذریعے سے. خدا نے وسیلے مقرر کیے ہیں. یہ وسیلے ہدایت کے کہ جن کا کام صرف ہدایت ہے بس. کون سی ہدایت؟ نہ صرف ہدایت کے راستہ دکھانا، حرام و حلال بیان کر دینا، یہ بھی ہدایت ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت تشریعی، یعنی امر و نہی کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت تشریعی. لیکن خدا نے آیا مخلوقات کو فقط ہدایت تشریعی عطا کی ہے، یعنی فقط شریعتیں ہدایت کے قانون بنا کر، اور یہ قانون ہدایت فقط انسان کے سامنے رکھا ہے، یا کسی اور طریقے سے بھی انسان کی ہدایت ہوئی ہے. خدا نے دو ہدایتیں انسان کو کی ہیں، ایک یہی شرائع کے ذریعے اور قانون اور آئین اور حرام و حلال کے ذریعے ہدایت، اور ایک ہدایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی اور ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کون سی ہے؟ ہدایت تکوینی جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عالم فاضل دانشور دانشمند اور ایک بھرپور انسان عقل مند. خوب، یہ ہدایت تشریعی سے جوان ہوا ہے یا ہدایت تکوینی سے جوان ہوا ہے؟ یعنی اس کو کسی نے کہا کہ جوان ہو جاؤ، امر نہی کرنے سے جوان ہوا ہے، واجب اور حرام کہنے سے جوان ہوا ہے، یا نہ ہدایت تشریعی سے ہٹ کر ایک ہدایت دیگر ہے اس کے تحت یہ جوان ہوا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی ہے. اب دونوں ہدایتیں خدا نے واسطے کے ذریعے سے، ایک وسیلے کے ذریعے سے کرنی ہے. ہدایت تشریعی کے لیے ایک ایسا واسطہ کہ جو لوگوں کو آ کر شریعت سکھائے، شریعت کے احکام سکھائے، یہ بھی ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے اور اس کے احکام ہدایت ہے، حرام و حلال یہ ہدایت ہے، یہ امر و نہی یہ سب ہدایت ہے. لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت تشریعی، قانونی ہدایت ہے. اب تشریعی سے زیادہ اگر ذہن میں مشکل آتی ہے تو آپ یوں کہیں، یعنی ایسی ہدایت جو قانون کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، قانون بنتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کریں یہ نہ کریں، یہ ہدایت ہے. خدا نے یوں نہیں کہ فقط اس طرح سے ہدایت کیا کہ انبیاء بھیجے کہ لوگوں کو جا کر پڑھ کے سنا دو میرا قانون اور بس، بلکہ روایت میں یہاں تک تعبیر ہے، جس طرح سے خود ذات خدا کے بارے میں روایت میں قرآن مجید میں تعبیر ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان کے اندر، یعنی اس کائنات میں، زمین و آسمان جب قرآن میں کلمہ آئے تو اس کے معنی کیا کرنے چاہیے؟ کائنات. دونوں جب باہم استعمال ہو، ایک ساتھ استعمال ہو، زمین و آسمان، ارض و سماوات، تو اس کے معنی ہمیشہ کیا لیں گے؟ کائنات، یعنی پوری کائنات. کائنات کے اندر اگر ایک سے زیادہ خدا ہو لفسدتا، تو یہ کائنات ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی. فساد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جھگڑے زیادہ ہوں گے، وہاں لڑائیاں زیادہ ہوں گی، وہاں اب بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اگر پوچھیں نا کہ اس کی توحید کی دلیل کیا ہے، توحید کی دلیل پوچھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان میں آپس میں کیا ہو جاتا؟ جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا. ایک کہتا ہے میں یوں کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یوں کرتا ہوں، تو پھر عالم کا نظام، اس دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام خراب ہو جاتا. اب اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر دو عقل مند آدمی ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں طے کر لیں کہ آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں، میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، تو جھگڑے مٹائے جا سکتے ہیں. دو خدا مل بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورے سے چلا سکتے ہیں، جھگڑا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. مراد یہ نہیں ہے کہ اگر دو خدا یا ایک سے زیادہ خدا ہو تو جھگڑا ہو جائے گا، مراد یہ ہے کہ کائنات تباہ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، نہ یہ کہ کائنات ہوگی اور اس میں جھگڑا ہوگا. اگر ایک خدا نہ ہو، ایک سے زیادہ خدا ہو، تو نہ صرف یہ کہ کائنات فساد ہو جائے گی، یعنی یوں نہیں کہ کائنات رہے گی لیکن فاسد کائنات، نہ، سرے سے کائنات نہیں ہوگی، نیست و نابود ہو جائے گی ہر چیز، فنا.
توحید. اب امامت کا تصور اور حجت کا تصور، اس کے بارے میں روایت میں یہی تعبیر ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت نہ ہو، اگر خدا نہ ہو یا ایک خدا نہ ہو تو زمین و آسمان و کائنات سب نیست و نابود. اور اگر حجت خدا نہ ہو تو بھی کائنات کا حشر وہی ہوگا جو خدا کے نہ ہونے سے ہوگا. اگر خدا نہ ہو یا ایک خدا نہ ہو تو کائنات میں کیا ہوگا؟ جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ نیست و نابود ہو جائے گی، عدم میں تبدیل ہو جائے گی یہ کائنات. اگر حجت خدا نہ ہو، وہ واسطہ ہدایت خدا نہ ہو، تو روایت میں یہی تعبیر ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. زمین اپنے باسیوں سمیت، اپنی آبادیوں سمیت ساخت تباہ نیست اور نابود ہو جائے گی زمین. دیکھیں اس طرح کا رابطہ ہے حجت کا اور کائنات کا. یعنی یوں نہیں کہ ایک شخص ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون خدا کا لے اور قانون ہمیں آ کر بتا دے اور ہم اس کی زبان سے سن لیں، اور جب ہم نے سن لیا تو وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، اب ہماری مرضی ہے، ہم کریں نہ کریں، بس اس کا کام تمام ہو گیا. دوسرے لفظوں میں ہم امام جب کہتے ہیں تو امام سے مراد پیش نماز نہیں لیتے. جب ہم امام کہتے ہیں تو مراد امام جمعہ نہیں ہے. جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد سیاسی لیڈر نہیں ہے. جب امام کہتے ہیں تو امام سے مراد صرف ایک مبلغ نہیں ہے. جب امام کہتے ہیں تو امام سے مراد فقط ایک معلم نہیں ہے، بلکہ جب امام ہم کہتے ہیں تو امام سے مراد فقط پیغام خدا پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ جب ہم امام کہتے ہیں اور حجت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا رابطہ اور ایک ایسا واسطہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان آپس میں برقرار ہے. اس کے ذریعے سے ارتباط پیدا ہوتا ہے، رابط پیدا ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. کس طرح کا رابط پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یوں نہیں کہ ایک واسطہ ہے بی جان جس کو خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا اویزان کیا ہوا ہے. کبھی ہمارے ذہن چونکہ اس طرح سے نا ہم مانوس ہیں ان مادی جسمانی چیزوں سے. ابھی دیکھیں مثلا جیسے پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے ایک چیز ہک بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈالی ہوئی ہے، اس میں ایک ایکسل مثلا آپ نے ڈالا اور پنکھا لٹکا دیا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے تو ذہن میں فوراً وہ جسمانی واسطہ نہ آئے. کیوں کہ اس واسطے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا چیز لٹکی ہوئی ہے، یعنی میں نے کس چیز کو چھت سے مربوط کیا ہوا ہے. مثلا یہاں پنکھا نکال کے جو ہک بنی ہوئی ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا لٹکا ہوا تھا، اس کو کوئی خبر نہیں، اصلا اس کو توجہ نہیں ہے. یہ نہ آئی ذہن میں تک مطلب رابطہ خدا اور مخلوق کے درمیان ہونا، خالق اور مخلوق کے درمیان ہونا اس طرح کا رابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رابطہ ہے کہ جس کو خدا نے خلق کیا ہے، یہ منصب دیا ہے اسی لیے کہ وہ آئے اور مخلوق کو اس اپنی اصلی مبدا کی طرف اور اپنے مقصود خلقت کی طرف نہ صرف متوجہ کرے بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کو وہاں پر پہنچا بھی دے. اب اگر کسی جگہ بھی ہاتھ چھوٹ گیا مخلوق کا، قرآن نے جو کلمے استعمال کیے ہیں وہ یہی ہے. سورہ پڑھتے ہیں آپ، بلکہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں آپ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت کو نہ کہی، لا کہا، انکار کیا اور جو اللہ پہ ایمان لے آیا، عروۃ الوثقیٰ. عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں مضبوط ہتھا. جب انسان گر رہا ہو، اویزاں ہو، کہیں لٹکا ہوا ہو، کسی مضبوط چیز کو اگر ہاتھ ڈالا ہوا ہو تو گرنے کی احتمال نہیں ہوتا وہاں پر، چونکہ جس ہتھے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، دستے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہت ہی مضبوط ہے. عروۃ الوثقیٰ. حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہم اس سے کیا سمجھے اس آیت سے؟ مطلب البتہ جو سمجھے وہ صحیح ہے، میں نہیں کہتا وہ غلط سمجھے، لیکن تھوڑا سا سمجھ کر وہاں رک گئے، پھر آگے نہیں بڑھے. ہم نے کیا سمجھا؟ آپ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو بلکہ اللہ کی رسی سے
अल्लाह की रस्सी को थाम लो, जैसे करते हैं तर्जमा कुरान मजीद का, वो तहतुल लफ्जी तर्जमा करते हैं ना कि थाम लो रस्सी अल्लाह की और मत करो झगड़ा आपस में, बीच आपस के करते हैं ना ऐसे तर्जमा। अब ये नहीं पता कि रस्सी खुदा की कैसे है, तफरका क्या है, एहतसाम क्या है, अथत वो क्या चीज है, ये कैसे करें हम। तफरका क्या होता है? तफरका फकत ये नहीं है, फिरका वारियत नहीं है फकत तफरका। तफरका फकत ये नहीं है कि इंसान सुन्नी शिया के चक्कर में आ जाए। तफरका फकत वहाबी और फलां के चक्कर में आना नहीं है, ये नहीं है तफरका। तफरका ये नहीं कि उसने उधर टोला बना लिया, इसने इधर टोला बना लिया, ये तो जाहिरी तफरका है। तफरका हकीकी क्या है? तफरका हकीकी वो है जो अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करियों को कहा, अपने साथ अपने लश्कर को कहा, क्या कहा कि तुम्हारे जसद, तुम्हारे जिस्म यकजां हैं लेकिन तुम्हारी रूहें मुतफर्रिक हैं। जिस्म में करीब करीब बैठे हुए हो, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हो, हाथ में हाथ डाला हुआ है। दुआए वहदत पढ़ते हैं ना, कितना मजबूती से एक दूसरे का हाथ से हाथ थाम लेते हैं। ये वहदत का आली तरीन नमूना इन्हीं को कहा है कि तुम्हारे हाथ हाथों में पड़े हुए हैं, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला हुआ है और तुम यकजा बैठे हुए, एक ही जगह बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारी रूहें किसी एक जगह नहीं है। तो ये भी तफरीका है। इमाम तो फकत इसलिए नहीं आता कि जो जिस्मानी तौर पर दूर है एक दूसरे से, हाबलुल्लाह उसको नहीं कहते कि जिनमें जिस्मानी दूरियां हैं उनमें जिस्मानी कुर्बतें बरकरार कर दी जाएं, बल्कि इमाम इसलिए आता है कि जिनके मकसद और मंजिल की दूरियां हैं उनमें आपस में मकसद की कुर्बत पैदा कर दी जाए। यानी लोग कुछ और मकासद की तरफ जा रहे हैं, उसका काम यह है कि लोगों को एक ही मकसद की तरफ डाल दे। आखिर देखें ना, आप एक आदमी जा रहा हो मसलन यहां से कोयटा, एक आदमी जा रहा हो हैदराबाद, एक आदमी जा रहा हो मसलन मुल्क से बाहर, एक आदमी जा रहा हो समंदर में, एक कहीं जा रहा हो, भाई हैं ये सारे आपस में, एक ही खानदान के हैं, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई आपस में नाराजगी भी नहीं। आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इनको शामिल है, ये शामिल नहीं है। कोई झगड़ा नहीं है, सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सब एक ही जगह नमाज पढ़ते हैं, एक ही जगह खाते हैं, सब कुछ आपस में इत्तेफाक है, सब कुछ है। आया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इनको शामिल है, ये शामिल नहीं है। इनको भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि एक ही दस्तरखान पे खा लेना, एक दूसरे का एहतराम कर लेने से आप मकसद में एक नहीं हो गए। मुमकिन आपका मकसद कहीं और है, उसका मकसद कहीं और है। हाबलुल्लाह इसलिए है, ये हाबल रस्सी है। रस्सी किसको कहते हैं? रस्सी के दो सिरे होते हैं, यूं होता है ना, एक सिरे वाली रस्सी तो आज तक मैंने तो नहीं देखी, अब यहां होती है एक सिरे वाली रस्सी, हमेशा रस्सी के दो सिरे होते हैं। खूब ये हाबलुल्लाह है, तशबीह है इसको, हाबलुल्लाह। हाबलुल्लाह के भी दो सिरे हैं, एक सिरा उसका लोगों के तरफ लटका हुआ है। आप कहीं कुएं में रस्सी लटकी हुई है और नीचे कुएं में लोग बैठे हुए हैं, ये एक सिरा है रस्सी का। तो सवाल यह कि दूसरा सिरा किधर है रस्सी का? रस्सी का दूसरा सिरा यूं नहीं कि ऐसे बाहर पड़ा हुआ है या किसी दरख्त से बंधा हुआ है, बल्कि रस्सी का दूसरा सिरा कहां बंधा हुआ है? जाते खुदा से। ये वो रस्सी है, इसके दो सिरे हैं, एक रस्सी का सिरा यहां लटक रहा है और दूसरा सिरा ऊपर कहीं है। अब इस रस्सी से क्या करो आप? लो लगा लो, इस रस्सी से चिपट जाओ और इस रस्सी को थाम लो। थाम कर क्या करो? वहीं कुएं में सो जाओ। होता है ना, हो सकता है ऐसे, मसला नहीं, छत से एक रस्सी लटकाएं, आप मेज पर बैठे हुए कहते हैं ये रस्सी थाम लो गुनूद की। जैसे अभी मसलन बाद लोगों को बहुत सुरूर आ रहा है मेरी गुफ्तगू से, और यानी एक ही आन में कई दोहरे मजे ले रहे हैं, नींद का भी, गुनूदगी का भी लुत्फ आ रहा है, और रोजे का भी, और तकरीर का भी, और हर चीज का भी। तो रस्सी थाम के क्या करें? लेट जाओ ना। जब कुएं में एक आदमी गिरा हुआ हो और कुएं में गिरे हुए आदमी को कहते हैं रस्सी थाम लो,
तो ये नहीं कहते कि भाई थाम के वहीं बैठे रहो, थाम के वहां लेट जाओ, रस्सी थाम लो यानी ऊपर रहो, यानी रस्सी के दूसरे कोने की तरफ जाओ। क्योंकि रस्सी थाम के एक काम ये भी हो सकता है ना कि आप रस्सी थाम के उधर ही नीचे खिसकना शुरू हो जाए, ये भी एक तरीका है रस्सी से ना। रस्सी थाम कर उसके दूसरे कोने की तरफ जो कहीं मजबूत जगह बंधा हुआ है उसकी तरफ अपने आप को तहर्रुक दो, हरकत करो उसकी तरफ। और रस्सी थाम कर रस्सी से ऊपर जाना, देखें ये आम रस्सी जो है ना, ये मामूली रस्सी, आप तजर्बा कर लें आज रात घर जाके, अलबत्ता किसी मजबूत जगह बांधेंगे, खुदा न खास्ता मुश्किल पैदा ना हो जाए, तजर्बा कर लें। 1 फुट सिर्फ रस्सी ऊपर चढ़े आप, रस्सी लटकी हुई है, आप बांध के थाम के उसको सिर्फ 1 फुट रस्सी के जरिए से ऊपर जाएं, आप देखें कितनी ताकत और कितनी कुव्वत की जरूरत है। डोल तो नहीं है ना, कुएं में एक डोल होता है रस्सी के साथ बंधा हुआ, वो रस्सी डालने वाला डोल फेंकता है, फिर उसी रस्सी से उसको खींच लेता है। इंसान तो डोल नहीं है, इंसान तो घिरा हुआ है। इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। ये तो बहुत सादा अरबी है ना, इसके मानी तो सबको पता होते हैं। हमने इंसान को अहसन तक़वीम में खल्क किया है, खल्क करने के बाद उसको डाला कहां है? अस्फल साफिलीन में, कुएं की सबसे निचली तह में। असफल साफलीन, सुफला कहते हैं ना नीचे को, और असफल साफलीन यानी नीचे वाले लोगों में से भी सबसे नीचे, वो आखिरी तय में पड़ा हुआ है। खूब, इस असफल साफलीन से अब उठे कैसे? खुद आए, मुमकिन नहीं है इंसान के लिए। खुदा इसको अपने हाल पर छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता। खल्क करके ज़ईफ नातवान असफल साफलीन मखलूक को अपने हाल पर छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या करे? तो रस्सी फेंको। अब जब ये नीचे रखा है वहां, इसको ऊपर आना है, अब रस्सी होनी चाहिए इसके पास। खूब रस्सी से आपने एहतसाम कर लिया, थाम लिया रस्सी को, अब ऊपर चढ़ना शुरू करो। जहां रस्सी का दूसरा हिस्सा है उसी तरफ जाते जाओ। इसी रस्सी को कहते हैं हुज्जत खुदा। यही रस्सी क्या है? हुज्जत खुदा। इस रस्सी के 2 हिस्से हैं, और रस्सी का उमूमन ये होता है कि रस्सी का जो निचला हिस्सा होता है कुएं में जो लटका हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत उसको हाथ लगाए हैं उसको और ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, और लोगों के हाथ लगने से आप देखते हैं कि वो उसके थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने से निशानात पड़ जाते हैं ना उस रस्सी के। अब एक आदमी देखे कि ये हिस्सा रस्सी का जो यहां लटका हुआ है, यहां तक पहुंचा हुआ है, ये रस्सी आखिर तक ऐसे ही है ना, ये जो आपको यहां नजर आ रही है ये रस्सी ऐसे है, जरा कुएं से बाहर निकल कर जरा देखो कि कहां मुत्तसिल है ये रस्सी, तो आपको इसके अजमत का अंदाजा होगा। बाज लोग कहते थे रसूलुल्लाह को कि ये कैसा नबी है, तो हम ही जैसा है, हम देखते हैं बाजारों में आते हैं, कपड़े हम जैसे पहनते हैं, ये खाते पीते हैं, ये सारे काम तो हमारे जैसे करते हैं। बशरुन मिसलुना, तो हमारी तरह का एक बशर है। खुदावन ने फरमाया कि ठीक है, बशरुन मिसलुकुम, लेकिन तुमने इस रस्सी का एक कोना और एक सिरा देखा है, इस रस्सी का दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम एक सिरा रस्सी का देखकर कहते हो कि बशरुन मिसलुना, दूसरा सिरा तुम्हें नजर आ जाए तो फिर तुम वही कहोगे जो कुछ वो मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के बारे में कहा था कि वल्लाह ये बशर नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। मार्फत, इमाम की मार्फत, हुज्जत की मार्फत, सिर्फ यूं नहीं कि मामूली इंसान है, इंसानों में रह रहा है, बस नमाज पढ़ाता है, रोजे रखता है, नमाज आते जाते हैं लोग सवाल करते हैं, ये नहीं है। बस मालूम ये हुआ कि हुज्जत का तस्वुर जो नुसूस शरइया में और रिवायात से हमें मालूम हुआ, और सबसे पहले कुरान से, वो इंसान की अव्वलीन जरूरत है इमामत।
حجت اور ہدایت. لکل قوم ہاد، کسی قوم کو خدا نے بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دریافت کرے پیغام، اگر دریافت کر کے اس کو پہنچائے بھی، وہ رسول بھی ہوتا ہے. رسول پہنچانے والا، نبی دریافت کرنے والا. لیکن اگر پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ، پیغام دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی آسمان سے، اب آسمان سے بھی مراد یہ نیلگون فضا نہ لیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بغیر الفاظ کے انسان چارہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح ما فی الضمیر کا اظہار کرے، اور الفاظ استعمال کرنے سے انسان ڈرتا بھی ہے، چونکہ الفاظ کا جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے وہ الفاظ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو اس مفہوم تک پہنچائیں. سے بسا انسان ایک لفظ استعمال کرتا ہے ہدایت کے لیے، اور چونکہ عالمی اور انسانی اس پر اثر پڑا ہوا ہے لفظ پر، وہ بجائے ہدایت کے اسے گمراہی زیادہ پھیل جاتی ہے. جب میں کہوں آسمان تو فوراً نہ جائے توجہ یہ نیلگون فضا کی طرف. آسمان سے ہدایت اتری سے مراد یہ نہیں یعنی اوپر سے ہدایت نیچے آئی ہے، یعنی قرآن ادھر اس فضا میں تھا، یہ ستاروں سے تھوڑا سا اوپر تھا، اور لیلۃ القدر میں وہاں سے نیچے اتر آئے، جیسے بارش نیچے اتر آتی ہے بادلوں سے. ایسے نہیں ہے نزول قرآن. اور آسمان سے بھی یہ مراد نہیں ہے. آسمان جب میں کہوں تو آپ یا قرآن جب پڑھیں اور کلمہ آسمان استعمال ہو تو آپ کیا کہیں؟ کیا ذہن میں پھر تصور ہونا چاہیے؟ آسمان سے مراد نہیں یعنی ہدایت کے خزانہ، منبع، کہ جہاں پر خدا نے انسانوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں. ہدایت ہونی ہے تو وہاں سے، رہنمائی ہونی ہے تو وہاں سے، امامت ہونی ہے تو وہاں سے، رزق ملنا ہے تو وہاں سے، نور آنا ہے تو وہاں سے، شفا ملنی ہے تو وہاں سے، دوا ملنی ہے تو وہاں سے، علم ملنا ہے تو وہاں سے، حکمت ملنی ہے تو وہاں سے، سب کچھ وہاں سے. اسی مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں. اس آسمان سے جو باران ہدایت ہوئی اور ہوتی ہے، یہ ان خزانوں سے جو بارش برستی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے انسان کے لیے، اس وہاں تک پہنچانا، وہاں تک انسان کا ہاتھ تھام کر لے جانا، نہیں یہ کہ آسمان سے پیغام دریافت کرنا اور ایک مبلغ کے طور پر صرف پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا کام ہے. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میرا فریضہ صرف بتانا تھا. خوب اگر اپنے، یہ تو اپنے حال پر چھوڑنے والی بات ہے نا. اگر خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے، بہترین دعا جو معصومین فرماتے ہیں اپنے لیے کریں وہ یہ ہے، ربنا لا تکلنا. ویسے تو خود غرضی ہے نا اپنے لیے دعا مانگنا، خود خواہی ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ زندگی بھر ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی. مستجاب الدعوات تھی، یعنی کوئی دعا خدا رد نہیں کرتا تھا، لیکن جو دعا مانگی دوسروں کے لیے اور خدا نے پوری بھی کی. ہم پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، پھر بچ جائے تو دوسروں کے لیے. جس طرح سے ہمارا دینے کا، صدقے دینے کا طریقہ ہے، کھا پی کے جو بچ جاتا ہے ہڈی کے ساتھ وہ صدقہ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے طریقہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں. نبی اور معصوم آیا، اگر وہ اپنے حال پر چھوڑ دے، جس طرح سے خدا نے آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، وہ بھی نہیں چھوڑتا اپنے حال پر. بہترین دعا دوسروں کے لیے کریں، اگر اپنے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کریں، کیا؟ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. معنی کیا ہے اس کی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا ایک پلک جھپکنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو.
पलक कितनी देर में झपक जाती है इंसान की, कोई वक्त लगता है उस पर? एक सेकंड भी नहीं लगता। एक सेकंड के एक हजारों हिस्से में, एक सदम हिस्से में इंसान अपनी पलक झपक देता है। एक सेकंड में इंसान शायद 100 मरतबा पलक झपक सकता है। इतनी मुद्दत के लिए भी मुझे अपने हाल पर न छोड़ना। रब्बना ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐनिन अबदा। तरफा कोई के साथ कोई जोए, तरफत ऐनिन अबदा। जब खुदा ने इंसान को अपने हाल पर नहीं छोड़ा, अपने हाल पर नहीं छोड़ा, इसीलिए तो खुदा ने हादी मुकर्रर किए हैं, वरना खल्क करके असफल साफलीन में डाल के अपने हाल पर छोड़ते इधर पड़े रहो मेंढक की तरह। अब हमने अपने आप को मेंढक बनाया हुआ है, क्योंकि असफल साफलीन में पड़ रहने से इंसान मेंढक ही बनता है। आखिर हमारी जो मार्फत है, हमारी जो दीद है, हमारे जो तस्वुरात हैं, मेंढक उसको नहीं कहते जिसके 4 पांव हो, जो हमेशा वो हमले की शक्ल में बैठा रहे, उसको नहीं कहते मेंढक। मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक कहते कुएं का मेंढक। ये है ना, उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है, कुएं का मेंढक। कराची में नहीं होता मेरे ख्याल में इस्तेमाल। जी होता है नहीं होता? होता है। इसकी तलमीह भी पता है क्या है? कुएं का मेंढक। अब मुख्तसर तौर पर असल में मुहावरा बना ही कराची में है। ये समुंदर है ना, समुंदर, इस समुंदर के किनारे था कुआं। कुएं में नीचे एक मेंढक रहता था। वहां समुंदर में भी एक मेंढक था। समुंदर में एक दिन तलातों मौज उभरी, हवा चली। उस मौज के नतीजे में वो जो समुद्री मेंढक था वो उछल कर कुएं में जा गिरा। देखा नीचे अपना हम 9 एक नीचे और बैठा हुआ है। अलग सलैक हुई उनकी, बातचीत हुई, आप कहां से आए? उसने कहा कि हम समुंदर से आए हैं। उन्होंने कहा ये समुंदर क्या होता है? उन्होंने कहा पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मजमुआ, उसको समुंदर कहते हैं। तो वो जो कुएं में बैठा हुआ था उसने ऐसे इशारा किया हाथ से। उसने कहा इतना पानी होता है उसमें? कहा नहीं भाई समुंदर है वो, क्या कह रहे हैं? उसने थोड़ा इतना कहा, इतना पानी होता होगा? फिर कहा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। फिर उसने एक दायरा खींचा कुएं के अंदर, कहा इतना पानी तो होता होगा? उसने कहा नहीं भाई वो समुंदर है। अब उसने पूरे कुएं का जो मुहीत था, पूरे कुएं का दायरा, उसने उस सब की तरफ इशारा करके कहा फिर इतना होता होगा? उसने कहा कि नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है समुंदर। तो वो जो वहां था साहिब खाना कुएं वाला, उसने कहा कि इससे ज्यादा पानी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि उसे देखा ही नहीं था ना। जब से पैदा हुआ कुएं में, देखा है कुआं, उसकी दुनिया, उसकी कायनात, उसका निजाम, उसकी सारी चीज वही कुआं है। उसने तो देखा ही नहीं, उसको तो समझता है कि इससे ज्यादा बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक उसको कहते हैं कि जो एक माहौल में पलता है, परवरिश पाता है, बढ़ता है, और जब उसको कहा जाए कि इससे भी बड़ी दुनिया मौजूद है, इसके बाद भी एक दुनिया मौजूद है, इससे वसीतार एक दुनिया मौजूद है, वो कहता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इंसान को पता चल कि कुएं का मेंढक है, ये नहीं है, ये समुद्री मेंढक है। असफल साफलीन में खुदा ने डाल दिया हमें और अपने हाल पर छोड़ दे, ये जुल्म है इंसान के ऊपर। और खुदा जालिम नहीं। खुदा ने मुकर्रर किया हादी, हबलुल्लाह। इस कुएं में असफल साफलीन में रस्सी लटकाई, इसे थाम लो और कुएं की दीवारों से टकरे न मारो, कुएं की गिल न खाओ, कुएं में जिंदगी गुजारना अपना पसंद न करो अपने लिए, कस्द तवत्तो न करो, वहीं हमेशा हमेशा के लिए रहने की ना सोचो। मैंने ये रस्सी डाली है ताकि तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाले। तो रस्सी भी बेजान रस्सी नहीं है, सिर्फ उसको तशबीह दी है रस्सी से, रस्सी नहीं है। बल्कि मैंने किसको आपकी तरफ भेजा है? उसको भेजा है कि जिसका एक सिरा मेरे पास है और दूसरा सिरा आप लोगों के दरमियान है। घूमता फिरता आप में है, लेकिन हकीकतन मेरे पास है। यहां से वहां तक मुत्तसिल है, वो भी तुम्हें अपने हाल पर
نہیں چھوڑے گا۔ آخر کتنے انبیاء تھے کہ جن کو ان کی امتوں نے ستایا، آسان بہانہ تھا، بھائی نہیں مانتے میری بات، چھوڑو دفع کرو۔ مولانا کو فیس نہ دے، وہ کہتے ہیں میری شہری ذمہ داری ادا ہو گئی، میرا کام بتانا تھا، ختم ہو گئی، کہتے ہیں نا اس طرح۔ اگر نبی بھی یہ کہے کہ مجھے کرایہ نہیں دیا، اگلی دفعہ نہیں آتا ہوں بس، اس کو تو خدا نے بھیجا ہے کہ ہدایت کرے، ہاتھ تھام کے لیے نہیں آتے یا نیچے۔ امام کو بھیجا ہے، یہ نہیں کہ کہا۔ امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے، اب وقت تمام ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے آسانی سے کہ بھئی میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں مان رہے، اور ایسے ہی تھا، نہیں مان رہے تھے۔ ایک مٹھی پر لوگ 72 آدمی کہاں اور 72 لاکھ کو جا، آسان بہانا تھا، بھئی نہیں مان رہے مجھے کیا ہے۔ لیکن خدا نے کہا کہ یہ بہانہ نہیں چلتا کہ نہیں مان رہے تھے۔ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں آپ کو نجات کا سفینہ، نجات کی رسی بنا کر، رسی یہ کہے کہ میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ ممکن ہے کہیں کہ اس کشتی پہ ہمیں نہیں بیٹھنا، اس رسی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن رسی کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے، حتیٰ اس راہ میں جان اپنی دے دے، لیکن لوگوں کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتے، کیونکہ جس دن لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑا، یہ لوگ اسفل السافلین سے کہیں زیادہ گر کر اور نیچے چلے جائیں گے۔ خدا نے اس لیے اس کو مقرر کیا۔ اب دیکھیں کہ جب سے انسان کرۂ ارض پر آیا ہے، بغیر ہادی اور امام کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور آخری انسان بھی اس کرۂ ارض سے جو اٹھے گا وہ ہادی اور امام ہوگا۔ اور بیچ میں بھی خدا نے کبھی بھی کسی ملت کو اور کسی قوم کو بغیر ہادی اور امام کے نہیں چھوڑا۔ انبیاء کے سلسلوں میں آتا رہا فاصلہ، لیکن ائمہ مسلسل رہے۔ لیکن پیغمبر اکرم سے پہلے انبیاء بھی تھے اور ائمہ بھی تھے وہ، لیکن پیغمبر کے بعد وہ فقط ائمہ ہیں، اب انبیاء نہیں ہیں۔ لیکن فرق نہیں پڑتا، ائمہ ائمہ ہیں۔ جو شرائط امامت کی ادھر ہیں وہ ساری شرائط امامت کی ادھر ہیں، جو حکمت امامت کی یہاں ہے وہی حکمت امامت کی وہاں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آج کریں، صلوات پڑھیے محمد۔ قبلہ سوال آپ کے اس لیکچر سے متعلق جو دو چیزیں میری سمجھ میں آئیں کہ امام جو ہے وہ ایک تو رابطہ ہے خالق تک پہنچانے کا اس کے خلق کو، اور دوسرا یہ کہ اسی خلق کو اس کی تخلیق حیات تک پہنچا دے۔ تو ساتھ یہ بات کہ حجت جو ہے وہ قبل از خلق بھی ہے، تو یہ چیز تھوڑی کنفیوز کرتی ہے کہ خلق کا رابطہ ہے، خلق کو مقصد حیات تک پہنچانا ہے، اور حجت جو ہے وہ قبل از خلق بھی ہے، تو کچھ ربط نہیں۔ یہ وہ اہتمام ہے، خلقت کا اہتمام ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض بڑے شائق لوگ ہوتے ہیں اولاد کے، بعض ہوتے ہیں نا کہ خدا ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتی ہے، یہ اتنی خواہش نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا، خدا پھر بھی دیتا ہے انہیں۔ ان کو اولاد کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ان کو سوچتا ہے کہ بچے کے کپڑے بھی لینے ہیں، بچے کے لیے کوئی اور چیزیں بھی لینی ہیں۔ لیکن بعض ہوتے ہیں بہت ہی خواہش مند شائق، ان کو جب کوئی کہہ دے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا چند ماہ بعد، تو ابھی سے جا کے جھولا خرید کر لے آتے ہیں، اور دونوں قسم کے کپڑے لے آتے ہیں، بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی۔ خدا نے بچی دے دی تو یہ پہناؤں گا، بچہ دے دیا تو یہ پہناؤں۔ نام بھی تجویز کر لیتے ہیں پہلے ہی کہ بچی ہوئی تو یہ نام رکھوں گا، بچہ ہوا تو یہ نام رکھوں گا۔ معلوم ہوا کہ ابس کام نہیں کر رہے، کوئی آ کر کہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، تو نہ، ابس کام نہیں کر رہے، بے فائدہ کام نہیں کر رہے۔ اس کو کہتے ہیں دور اندیشی، ہاضم، دور اندیشی کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ وہ کسی لہجے بھی آ سکتا ہے، ایسے نہ ہو کہ جب وہ آئے تو ہمارے ہاں جھولا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، نام تجویز نہ کیا ہوا ہو، اور باقی انتظامات نہ ہو۔
حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک شکر کرتے ہیں، ان نعمتوں پر شکر ہے جو حضرت فرماتے ہیں کہ میری ولادت سے پہلے خدا نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، یہ کہ میری ولادت سے پہلے میرے خاندان کو پاک و پاکیزہ بنایا، میری ولادت سے پہلے اس سرزمین سے کفر کو ہٹایا، میری ولادت سے پہلے حکومت اسلامی برقرار ہوئی، میری ولادت سے پہلے خدا نے جن رحم سے میں نے پیدا ہونا تھا اس رحم کو پاک کیا، جس صلب سے میں نے پیدا ہونا تھا اس صلب کو پاک کیا۔ یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو ولادت سے پہلے خدا نے اہتمام ولادت ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ قابل خلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجت آ جائے اور ایک زمانہ کے بعد خلق ہو۔ مثلا آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت آدم کبھی بھی تنہا زمین پر نہیں رہے، پہلے انسان ہے لیکن پہلا انسان بھی کبھی تنہا نہیں رہا، پہلے انسان کے ساتھ فوراً ہی دوسرا انسان، اس کا مونس اور انیس، اور پھر ان دو سے تیسرا اور چوتھا انسان۔ لیکن خدا نے جو یوں نہیں کہا کہ پہلے دو انسان خلق کرتا ہوں ان کے بیٹے کو نبی بنا دوں گا، خدا نے پہلا انسان بنایا، اس کی زوجہ سے پہلے اس کو نبی بنا دیا، اس کو حجت بنایا، حجت بنا کر پھر دوسرا انسان، پھر تیسرا اور چوتھا انسان، یعنی یونیک ایک فاصلہ بھی ہے اس میں حجت میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اب مطلب ہے کہ وقت زیادہ ہمارا گزر جائے گا کہ بعد از خلق میں خصوصاً کہ جب خلقت ہوگی نہیں تو پھر حجت کے کیا فائدے، اور آیا جب موت کے بعد بھی انسان کو حجت کے وجود کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ فقط اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہے، یعنی حجت کے بغیر قیامت میں بھی انسان اور قیامت کے بعد کے مراحل میں بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ حجت تو خدا نے اس طرح سے مقرر کیا ہے۔ آپ نے جو فرمایا حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی اکرم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے اندر حجت خدا کا مطلب کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابھی عرض کروں گا کہ جو چونکہ ابھی تو حکومت سے ہم پہنچے نا امامت تک، فرق ڈالا حکومت اور امامت نے۔ ابھی امامت بھی ایک منصب ہے کہ انشاءاللہ کل اس کی بیشتر تشریح ہوگی، اور روح امامت اور باطن امامت کوئی اور چیز ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ ہاں صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ہدایت تکوینی کے بارے میں عرض کیا تھا، تو یہ ہدایت تکوینی جو ہے وہ انسان کی خلقت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور آیا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے یا الگ سے کوئی چیز؟ اس پہ ذرا یعنی دیکھیں، ہدایت تکوینی کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر اس کی تعریف کروں یا وہ بیان کروں تو شاید ایک مشکل بن جائے آپ کے لیے، مخمصہ بن جائے۔ ہدایت تکوینی اس طرح سے ہے کہ مثلا آپ ایک بیج بوتے ہیں، یہ بیج گندم کا آپ نے بویا، اب اس بیج کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں کہاں ہوں، خاک میں ہوں، فضا میں ہوں، پانی میں ہوں، تو بے شعور چیز ہے۔ اب وہ وہاں پھٹتا ہے، خود نہیں پھٹتا، یوں نہیں کہ پڑے پڑے ایک دم وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر پھر اس سے وہ کومپل نکلتی ہے، اس سے جڑ بھی نکلتی ہے اور وہ شاخ بھی نکلتی ہے۔ اب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ شاخیں زمین کی طرف جانا شروع ہو جائے اور جڑیں باہر آنا شروع ہو جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پھر طریقہ ہے ایک یہ۔ اور پھر یہ کہ یہ جب بنا باہر نکلا تو باہر نکل کے خوب کچھ بھی بن جائے، جو بن جائے، گھاس بن جائے، آم کا درخت بن جائے، کچھ بن جائے۔ آپ کراچی میں مثلا گندم بوئیں تو پپیتا بن جائے، مثلا وہ کوئی چیز بن سکتی ہے یہ، لیکن آپ نے دیکھا نہیں بنتی ایسا۔ پہلے تو اس کی جڑیں ہمیشہ ایک ہی طرف جاتی ہیں، زمین کی طرف، شاخیں اوپر آتی ہیں، پھر گندم کا دانہ جو پھٹتا ہے تو گندم ہی کا پودا اس سے نکلتا ہے، کوئی اور پودا نہیں نکلتا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دانہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ دانہ آپ نے بویا ہے، اور ایک ہادی کی نظارت میں یہ دانہ ہے، نہ خود پھٹتا ہے، نہ خود بڑھتا ہے، نہ خود پھلتا ہے، نہ خود پھولتا ہے، بلکہ ہر آن کسی کی خدائی اور کسی کی ربوبیت میں یہ سب کچھ
کر رہا ہے. یعنی دانے کے وجود میں، دانے کے اس اندر یہ استعداد اور یہ صلاحیت اور یہ قابلیت، اور مٹی کے اندر یہ استعداد، یہ قابلیت، پانی کے اندر یہ استعداد اور قابلیت، یہ سب کچھ خدا نے رکھی ہیں. یہی کیا ہے؟ اس کی ہدایت تکوینی ہے. لیکن اتنی ہدایت تکوینی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مرموز ہدایت تکوینی بھی ہے، اور وہ ہے حجت کا ہونا. اگر حجت نہ ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ گندم کے دانوں سے کونپلیں بھی نہیں نکلیں گی. یوں نہیں کہ آپ بیج بوئیں تو وہ نکل آئیں گے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، یعنی گندم کے دانے سے کچھ بھی نہیں نکلے گا اگر حجت خدا نہ ہو. یعنی اس کا ایک رابطہ تکوین سے ہے. دیکھیں نا، ہم چاند کو ہم دیکھتے ہیں، چاندنی لیتے ہیں، نور چاند کا نکلتا ہے، ہمیں راستہ نظر آتا ہے. یہ ہمارے ساتھ چاند کا رابطہ ہے. لیکن سمندروں میں دیکھیں، سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ 13ویں 14ویں کی رات کو جائیں کلفٹن، دیکھا ہوگا نا آپ نے بارہا. سمندر کا کیا حشر ہوتا ہے؟ مد و جزر، کتنا اپنی اس سطح سے اوپر آ چکا ہوتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے. یہ کس کے اثر میں ہوتا ہے؟ اسی چاند کے نور کے اثر میں ہوتا ہے. اور وہی چاند کی روشنی ہے جو مجھ پر بھی پڑ رہی ہے، سمندر پر بھی پڑ رہی ہے. میں اسے صرف راستہ دیکھ رہا ہوں، لیکن سمندر تلاطم میں ہے، سمندر ہیجان میں آیا ہوا ہے، کہیں سمندر وجد میں آیا ہوا ہے. بس معلوم ہوا کہ اس نور کا ایک رابطہ سمندر سے، حالانکہ سمندر بھی بے شعور چیز ہے، چاند بھی بے شعور چیز ہے، لیکن ایک رابطہ ہے ان کا مرموز رابطہ، کہ انسان وجد میں نہیں آتا، انسان میں مد و جزر نہیں ہوتا. چھوٹے آپ کے گھر میں جو ٹب پڑا ہوا ہے اس میں مد و جزر نہیں ہے، ٹینکی میں نہیں ہے مد و جزر، لیکن سمندر میں ہے. یہ ایک رابطہ ہے. اسی طرح حجت خدا کا ایک رابطہ جس طرح سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وہ نور دیتا ہے، ہمیں امر نہی کرتا ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اچھا راستہ دکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چاندنی ہے، یعنی ہم حجت سے صرف چاندنی لیتے ہیں، لیکن جو سمندر ہوتا ہے وہ اس سے چاندنی سے ذرا بڑھ کر کچھ لیتا ہے. بس حجت کا جو مرموز رابطہ ہے وہ انسان کی ہدایت تکوینی سے بھی ہے، اور نہ صرف انسان کی ہدایت تکوینی سے بلکہ کل موجودات کی ہدایت تکوینی سے. اگر حجت نہ ہو، انسان اور غیر انسان دونوں اپنی اس ہدایت تکوینی میں اختلال سے دوچار ہو جائیں گے، مشکل میں دوچار ہو جائیں گے. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ امام کا مقصد کہ انسان کو مقصد خلقت کی طرف لے جانا ہے، تو جبکہ یہ انبیاء اور یعنی پیغمبران کا بھی یہی تھا، یعنی فرض کہ بھائی رسالت تھا کہ وہ قانون آتا تھا ان کے پاس اور وہ پھیلاتے تھے، اور انبیاء جو ہے وہ بھی اس پہ یعنی کہ کاربند رہتے تھے، لوگوں کو یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے. تو فرق کیا ہو؟ یعنی کہ یہ امامت پھر ایک نام اور اضافہ آ گیا اس میں، جبکہ ان کا بھی کام یعنی کہ بالکل ایسی ہی تھا، کوئی الگ سے تو نہیں تھی. یعنی جو ہم آج ہم اگر امامت کو مان رہے تو ہم اس کے یعنی اس طرح کے دلیل لا رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو آج کیوں نہیں مان رہے؟ پھر دوسرے بھی یعنی ادیان دوسرے کو چھوڑ دیں، پھر یہاں پہ جو ہمارے اہل سنت کیوں نہیں مان رہے اگر اتنی یعنی کہ ٹھوس دلیل ہے یہ تو؟ اور نہیں تو انبیاء کا بھی یہی کام تھا، یعنی کہ وہ انسان کو اپنے خلقت انسانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی آج کیا تھا، اشارہ کیا تھا فرق سے نبی میں، رسالت میں اور امامت میں. نبی وہ ہوتا ہے جو پیغام دریافت کرتا ہے. لہذا بنی اسرائیل کے عہد میں کتنے ایسے نبی تھے جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی لیکن وہ وحی کی تبلیغ نہیں کرتے تھے. صرف نبی تھے، بس وحی آتی تھی اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کرتے تھے. سارے نبی تو ایسے نہیں تھے نا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح مختلف تھے. ایک نبی تھے صرف دیہات کے لیے نبی، ایک نبی تھے پورے شہر کے، ایک نبی تھے پورے علاقے کے نبی. ایک نبی کے تحت بہت سارے نبی ہوتے تھے. حضرت ابراہیم ان کے ماتحت حضرت لوط تھے، حضرت عیسیٰ ان کے ماتحت حضرت یحییٰ تھے. یہ تو سلسلہ ہے، یہ تو نہیں کہ نبی انبیاء. یعنی ایک نبی خدا سے وحی لیتا ہے، شریعت لیتا ہے، دوسرا نبی اسی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے. بعض نبی ہیں جو وحی دریافت کرتے ہیں اور اس وحی کو آگے منتقل نہیں کرتے، صرف اپنی ذات تک ہے. بعض نبی ایسے ہیں جو وحی دریافت کرتے ہیں، اس کو آگے انہیں پہنچانا بھی ہوتا ہے. تو جو نبی وحی لیتا ہے صرف اس کا کام ہے دریافت کرنا، وہ نبی ہے.
جو وحی دریافت کر کے اور اس کو پہنچانا بھی انسانوں تک وہ بھی کرتا ہے، وہ رسول بھی ہے، پہنچانا اس کا کام ہے. لیکن جو رسول کے